السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 132 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سی آیت ہے، چھوٹی آیت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بڑی آسانی سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آیت کا معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو۔ لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین کہتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کو پانے کے لیے، سکون اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں۔ جب آدمی کسی کی بات مانتا ہے تو لوگ اس کی سنتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں، اور جو اکڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخالفت اور سنت و شریعت کی مخالفت یہ ایسی چیز ہے کہ رحمت الہی چھوڑیے، اللہ کا عذاب نازل کرنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی بالکل اخیر میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، کہ ان پر کہیں کوئی فتنہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب پکڑ لے۔ کن لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جو لوگ شریعت کی، سنت کی، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم اور آپ کوئی وقعت نہیں دیتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ رسول کی حدیث آئے، اللہ کا فرمان آئے، کوئی ٹس سے مس نہیں کرتا ہے، بس اپنے آبا و اجداد کے دین پر اڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، ان سب تعلیمات کو چھوڑ کر بس من مانی اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید پر مر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال بھر کا عمل جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں اس مہینے کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس مہینے، جبکہ دوسرے مہینے میں آپ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں
شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو شعبان یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور پر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، مگر ہمارے سماج میں سنت اور شریعت کی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے، بس منمانی کسی ایک دن کو خاص کر لیا جاتا ہے، کسی ایک رات کو خاص کر لیا جاتا ہے اور خوب ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ بھی اسلام ہے؟ کیا یہ بھی دین ہے؟ کیا یہ بھی اسلام کا حکم ہے؟ نہیں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ شعبان کا مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ آپ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ اس کو کیسے کہا جائے کہ کیا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ 1000 نماز، 1000 نماز صلاۃ الفیہ، یہ کون سی نماز ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے؟ صلاۃ الفیہ، ایک رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ احد اور 20 مرتبہ فلاں آیت، 30 مرتبہ فلاں سورت اور یہ دعا اور یہ دعا، یہ بھی کوئی نماز ہے کہ کوئی حساب اور کتاب کی کوئی گھنٹی لگی ہے یا آدمی اس رکوع میں سجدے میں 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 13 مرتبہ، 18 مرتبہ گن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا حساب و کتاب کر رہا ہے؟ یہ ساری عبادت نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دین دیا ہے، جو منہج دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس راستے کی پیروی کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعات سے، خرافات سے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے، جاہلیت کے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وہ کام جو سنت کے خلاف ہوگا، اللہ کے نبی نے جس کام کو نہیں کیا ہے، اگر وہ کام کیا جا رہا ہے تو سراسر یہ عمل باطل ہے۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس کام کو کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی محنت اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، تو وہ کام جو ہمارے دین میں نہیں تھا، ہمارے دین میں داخل کر دیا گیا، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگ مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، اپنے اعمال کو باطل برباد نہ کرو۔ ہمارا عمل باطل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کب؟ سنت کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی طرف سے نیا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اسلام کی روشنی میں کریں، سنت کی روشنی میں کریں، اللہ اور اس رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ اپنی طرف سے لوگ کر رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ ہمارا عمل اگر تھوڑا بھی ہو، یاد رہے، اگر ہمارا عمل تھوڑا بھی ہو، سنت کی روشنی میں ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ ہمارا عمل بہت زیادہ ہو، بڑی محنت سے وہ کام کیا گیا ہو، لیکن سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ عمل زیادہ رہ کر کے بھی بیکار ہے، برباد ہے، بلکہ آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے پر رحمت الہی کا کامیابی پانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ کہا تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم پر رحم کب ہوگا؟ اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہم نہیں مانیں گے، سنت کی پیروی نہیں کریں گے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو رحمت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، ہر قسم کی دنیاوی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہم سب کو قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔